السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عطاء المحسن۔ دوستو، آج ہم بی ایس اور بی ایس سی کی کلاسز کے حوالے سے جو ہے وہ دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ مطالعہ قرآن کی ضرورت و اہمیت آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مطالعہ قرآن کی ضرورت پر بات کریں گے، اور دوسرے پارٹ میں ہم مطالعہ قرآن کی اہمیت پر بات کریں گے۔ مطالعہ قرآن کی اگر ضرورت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یاد رکھیے، ضرورت اس چیز کا نام ہے کہ یہ چیز کیوں ہے، کس بنا پر یہ چیز ہے۔ اہمیت یہ ہے کسی بھی چیز کی کہ وہ زندگیوں کو فیسیلیٹیٹ کس حد تک کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں، ایک ریسرچ ہے، ریسرچ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فلاں کام کے لیے۔ اب اس نے زندگی کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی ضرورت کے حوالے سے گفتگو کرنے۔ ضرورت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، دراصل ان کے دلوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں، دلوں پہ تالے ہیں۔ اب دلوں پہ تالے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ سوچ سمجھ اور شعور سے عاری ہیں، اور قرآن مجید کے اندر غور و فکر ہی زندہ دلی کی علامت ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنی زندگیوں کو جی بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا فرما رہے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھا، اس پر عمل بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام باوجود اس بات کے کہ وہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے اور حافظے ان کے مشہور تھے، اس کے باوجود ایک ایک سورت کو یاد کرنے میں ٹائم لگاتے تھے، حفظ کرنے میں ٹائم لگاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ حفظ میں مشکل تھی، یہ تھا کہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو اتارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر قرآن نہیں ہوگا تو پھر اسی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکوہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب کہ یہ قوم اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے جب قرآن کو چھوڑ دیا تو مطلب ہدایت کے راستے کو ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم چند پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ تمام تر پوائنٹس جو ہے وہ تو کور نہیں ہو سکتے، چند اہم پوائنٹس جن کے حوالے سے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے ان کو ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہدایت کے حوالے سے، کہ ہدایت کے حوالے سے فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا کیا مطلب کہ جو متقی ہے پہلے سے اس کے لیے ہدایت نہیں، جو اس کی طرف آتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اسی کا نام متقی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو اتحاد، قرآن آپسی اتحاد کے لیے، آپسی سکون کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن کا مطالعہ رکھیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سب سے بڑا اتحاد ہے، توحید سے بڑا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جن کا پروردگار ایک ہو ان کا آپسی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر وہ یقین رکھتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دستور حیات، کہ قرآن مجید جو ہے یہ مکمل ایک دستور حیات ہے۔ اس میں کسی بھی پہلو سے ہمیں اگر روشنی لینی ہے، ہمیں رہنمائی لینی ہے تو یہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں مختصر طور پہ کہ یہ قرآن جو ہے معیار ایمان ہے۔ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم معیار پہ اتر رہے ہیں رب کے یا نہیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن و سنت، اگر انہیں مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مطلب یہ معیار ہے قرآن۔ جب یہ معیار ہے تو اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کا ضرور مطالعہ رکھیں۔ اور نیکسٹ اس حوالے سے فرمایا کہ تربیت و تزکیہ کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اور اپنے تزکیہ کے لیے بھی قرآن مجید
ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب ہی ہدایت اور تربیت کی ہے. یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے نہ ہی یہ قصوں کی کتاب ہے. اس لیے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور تیری کتاب کی تعلیم دے. اب یہ جو تلاوت ہے، تعلیم ہے، حکمت کی باتیں ہیں اور ان کا تزکیہ ہے، یہ سب کس سے جڑا ہوا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ اور منبع رشد و ہدایت اور تربیت و تزکیہ سب قرآن مجید سے پھوٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گا. اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو شفا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور کن کن پہلوؤں سے؟ سینوں کے پہلوؤں سے، اور یعنی جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. اس کے اثرات ہیں اور اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم خدا نخواستہ کسی کو گالی دیں تو دوسرا مشتعل ہوتا ہے، اس کے غصہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے اثرات رکھتے ہیں، لفظوں کی ایک تاثیر ہے. تو یقیناً پھر قرآن مجید جو رب کا کلام ہے اس کی بھی ایک تاثیر ہے اور یہ اپنا اثر رکھتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو سکون قلبی، دل کا جو سکون ہے خدا نے اسی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ اطمینان قلب ہے. فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کے ذکر میں لوگوں کے دلوں کا سکون ہے اور اس سے ہٹ کر کہیں سکون نہیں ہو سکتا. خدائی احکام ہی کے اندر خدا نے سکون پنہا رکھا ہے. اور نمونہ انسانیت لینا ہے کہ کیسے زندگی بتانی ہے تو وہ بھی قرآن ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب قرآن اس کے لیے کیسے ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو یہ سارے کا سارا جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ہماری ضرورت ہے. تو یہ تھا آج کے ہمارے لیکچر کا پہلا حصہ. اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے حصے کے ساتھ، جس کے اندر قرآن مجید کے مطالعہ کی اہمیت پر گفتگو کی جائے گی.